نہیں تھا۔ او یزیدیو، حسین کے بچوں کو تڑپانے والوں، حسین کے بچوں سے نفرت رکھنے والوں، ارے یزیدیو کان کھول کے سن لو، تمہارے نماز جنازہ نصیب میں اس لیے نہیں ہے، اگر تم پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے، مگر اللہ نے حسین سے نفرت کرنے والوں کو جنت نہیں جہنم بنائی ہے۔ توحید والتمجید وعلى آلہ الذین اتبعوه بالحق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور میں بھی حالات سمجھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر علاقے بھر کے علماء کرام موجود ہیں، اور پورے ہندوستان میں جو اس وقت آفتاب و ماہتاب کی طرح شعراء کی فہرست میں چمک رہے ہیں، وہ اس منبر شریف پر الحمدللہ موجود ہیں۔ میری دائیں جانب شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام ندیم رضا فیضی، بائیں جانب شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام محمد علی فیضی صاحب، اور تھوڑا آگے بڑھیں گے شاعر اسلام، مداح خیر الانام عظمت رضا، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور منبر شریف پر اچھے اچھے علماء، مجھے سب کے نام یاد بھی نہیں ہیں، اور ایک دو کے نام یاد ہیں، ان سے کام نہیں چلے گا۔ سب کا تعارف آقا کی زبانی ایک حدیث پڑھوں گا مختصر انداز میں، سب کا تعارف ہو جائے گا۔ اور یہ بتا دوں، میں بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ اچھی اچھی نعتیں، منقبتیں سنیں گے، مگر میں نے بیٹھے بیٹھے جو ذہن میں ایک فہرست بنائی ہے، کیونکہ یہ شہید کربلا کانفرنس ہے، اب اگر شروع سے بیان کیا جائے تو شاید پورا مہینہ لگے گا، مجھ جیسا ایک طالب علم مہینہ گزار سکتا ہے، تو پھر بڑے بڑے علماء کا کیا ہوگا۔ بہرحال میں بتا دوں، اس سب میں سے جو میں نے بھی ذہنی طور پر چنا ہے، کہ جو آپ لوگوں نے باتیں کم سنی ہوں گی، علماء تو سب جانتے ہیں، تاکہ کسی کا سبق نکل نہ جائے، 1 گھنٹے کی تقریر میں، صرف 1 گھنٹے کی تقریر میں انشاءاللہ
آپ لوگ سیدوں سے محبت کرتے ہیں، نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا ثبوت قرآن و حدیث سے دوں گا۔ دوسرا یہ ہے، امام حسین پاک کی پیدائش پڑھوں گا، مختصر سے حالات بیان کر کے پھر یہ بتاؤں گا کہ امام حسین پاک کربلا شریف میں گئے، وہاں پر ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، ان کے بھانجوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، بھتیجوں کو شہید کیا، بھائی عباس کے بازو کٹے، اور بھی شہداء شہید ہوئے۔ حسین پاک وہیں موجود تھے۔ اب بتاؤ کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ ہر باپ اپنے بچوں کو، ہر چچا، ہر ماموں اپنے بھانجے بھتیجوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر امام حسین پاک نے کربلا شریف میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ سوال ہوتا ہے غیروں کی طرف سے، یا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو حسین اپنے سگے بچوں کی مدد کربلا شریف میں نہیں کر پایا، 1400 سال کے بعد آج ہم حسین پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین پاک سے مدد مانگتے ہیں، ان کا صدقہ مانگتے ہیں، تو جو حسین کل کربلا میں 1400 سال پہلے اپنے سگے بچوں کی مدد نہیں کر پایا، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا مدد کر پائے گا؟ اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، اب امام حسین پاک شہید کب ہوئے؟ مختصر انداز میں، پھر امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں؟ اور اگر ہوئی تو کن لوگوں نے پڑھی اور کتنی تاریخ کو پڑھی گئی؟ امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں؟ اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے؟ نہیں دیا گیا تو کیوں؟ امام حسین پاک کا جسم پاک کہاں ہے اور امام حسین پاک کا سر پاک کہاں ہے؟ پھر گھڑی دیکھیں گے، اگر ٹائم پورا ہو گیا آپ سے اجازت لے لیں گے، اور اگر 2-4 منٹ بچے تو جو اللہ توفیق دے گا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب کوئی جائے نہیں، میں نے فہرست بنا دی ہے، جس کو اگر یہ باتیں سننا ہے، سیدوں سے محبت ہے، نبی کے شہزادوں سے محبت ہے تو سنیں، باقی اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے میں زبردستی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری یا آپ کی محفل نہیں ہے، یہ معلوم ہے کن کی محفل ہے، یہ نبی کے بچوں کی محفل ہے، اور جو جس کے بچوں سے محبت کرتا ہے اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے خاندان والے خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین کو گود میں لے کر کے میرے نبی چادر اوڑے ہوئے جا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا آقا کیا ہے؟ کہا وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، آقا دکھا دیں۔ میرے نبی نے جب چادر اتاری تو دونوں بچے تھے، آقا مسکرا کر کے کہتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا۔ اور سنو اللہ فرماتا، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان دونوں سے تو محبت کرنا، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نبی کا خاندان۔ بڑے بڑے شاعر یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، ندیم فیضی صاحب اور محمد علی فیضی صاحب، ہمارے عظمت رضا صاحب، ایک سے ایک لاجواب ہوتے ہیں۔ یہ واقعی قادری کمیٹی، قادریہ اس بستی کا بھی نام ہے، یہ ایک آل رسول کا صدقہ ہے اور ایک وارث رسول کا صدقہ بھی ہے، جس کو مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن پولیس بھی بولتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے چند ایسے سپاہی تھے کہ جدھر نکل گئے ادھر روشنی پھیلا دی تھی، یہ وہ غلام تھے۔
اب سنو، میرے ساتھ میں صرف اتنا کہنا ہے یا حسین، تاکہ محفل تھوڑی گرم ہو جائے اور پتہ نہیں کس کس کی آج اللہ تبارک و تعالی سن لے اور اس کو حسین کا صدقہ عطا فرما دے۔ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین یا حسین۔ اچھا ایک بات بتا، سمجھ میں بھی آ رہی ہے خالی واہ واہ کر رہے ہو؟ ارے حسین کے نام پہ اگر واہ واہ کرو گے تب بھی تمہاری واہ واہ ہو جائے گی۔ اور ناظم صاحب ماشاءاللہ سینے میں اتنی جان ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، سمجھے۔ اور ٹرک و اشعار ان کے سینے میں، کھانا کم کھاتے ہیں اشعار زیادہ یاد کرتے ہیں، اللہ برکتیں۔ ہمارے قابل تکریم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا عبدالرقیب صاحب بھی موجود ہیں اور سارے علماء۔ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین آقا حسین۔ مائک والے ماشاءاللہ بہت اچھا مائک آپ کا، مگر میری تقریر میں میری اس میں ایکو بنتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہے، پتہ نہیں کون سی نعت کا شعر آقا کو پسند آ گیا، جبکہ ان کے بھی بھائی ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، مگر جو ان کی شہرت ہے وہ ان کے بھائیوں کی نہیں، پتہ نہیں کون سا۔ اور میدان میں تو یہی کہتا ہوں، حشر کے میدان میں اگر یہ شعر آقا کو پسند آ گیا کوئی بھی ایک، تو سارے اعمال ایک طرف اور یہ شعر ایک طرف، تو ایکو کو ہے نہیں۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین۔ ہر ذرے کو نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین بولو نا یا حسین، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا،
سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان کا نام اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ابا جان کا نام حضرت علی، امی جان کا نام فاطمہ. سیدہ فاطمہ سے 6 اولاد پیدا ہوئی، 3 لڑکے 3 لڑکیاں. حضرت امام حسین 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں. ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام حضرت امام محسن، اور بہنوں کا نام حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب. سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی. ساری کی ساری بیویاں حضرت علی کی 9 ہو جاتی ہیں. ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں ہوتی ہیں. میرے نبی نے حضرت امام حسین پاک کے دہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑی، منہ میں لعاب دہن ڈالا. 7ویں دن عقیقہ فرمایا. اللہ ذرا سنو پیارے، حضرت امام حسین پاک دنیا پر تشریف لائے تو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی شہرت ہو گئی. حضرت امام حسین پاک دنیا پر تشریف لائے تو ان کے لیے نانا نے ایک وعدہ کر لیا. سبحان اللہ. ہم اور آپ حسین پاک کی محبت میں آئے نہیں ہیں، بولو نبی کے بچوں کی محبت میں. تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، میری بہنوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آ گئی. او محبت کرنے والوں سنو، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا. نبی فرماتے ہیں میری بات نہیں، تمہاری نہیں، آقا کی بات ہے. وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے، تم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم نے مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنا. نبی فرماتے ہیں آل رسول سے، سید زادے سے 1 لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم فیضان سید نسیم اختر قادری، شہید کربلا کانفرنس، سرزمین قادریہ، قادری کمیٹی. سید نسیم اختر جی آل رسول، جی لگتا ہے اس اولاد غوث پاک، لگتا ہے اس بستی کے پیر. حضور سیدنا پاک امجھر شریف انہی کی اولاد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حسین پاک کا ایک بچہ کربلا میں بچا تھا جن کا نام امام زین العابدین. ذرا سیدوں کی برکت دیکھو، اڑیسہ میں اسی چمن کا ایک پھول آیا. اب ذرا سنو نبی کی حدیث سنو، او پیار کرنے والوں سنو، محبت کرنے والوں سنو. انشاءاللہ نسیم سرکار کا صدقہ ملے گا.
اب ذرا سنو، میں پھس پھسی بات کرنے کا عادی نہیں، علماء بیٹھے ہیں سنو۔ نبی فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ اب ذرا سنو پیار کرنے والوں سنو، نبی فرماتے ہیں جو آل رسول کی محبت کرتا ہوا دل میں اس کے محبت تھی، اگر دنیا سے چلا گیا وہ شہید کی موت گیا۔ نبی فرماتے ہیں جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا، مطلب یہ ہوا اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، جو نسیم سرکار کی محبت اگر دل میں لے کر کے گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ اور ذرا آگے والا جملہ سنو، نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ او سیدوں سے محبت کرنے والوں سنو، جب تم مرو گے تو کیا ہوگا؟ ذرا سنو سنو، نبی فرماتے ہیں اگر غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آل رسول سے سیدزادوں سے محبت کرتا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو یزف الملائکہ الی الجنہ، فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ اگر حدیث سنانے پر آ جاؤں تو رات گزر جائے گی، مگر بڑے بڑے شعراء ہوئے ہیں اور جو اس وقت بہت مشہور ہے، اور اچھی بات یہ ہے ان کے اندر ادب ہے، سمجھا، اچھی بات یہ ہے اخلاق۔ میں دونوں کو، تینوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، سمجھے، یہ بھی بہت سارے اسٹیجوں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، اور سیدوں کے تم ہی نہیں، یہ بھی بہت پکے سچے عاشق ہے، اور یار جو سیدوں کا نہیں ہے تو وہ نبی کا کہاں سے ہو گیا؟ جو اگر ایک بات بتا دوں، میں جو بات کہوں گا ذمہ داری سے، جب چاہو جہاں چاہو بلا لینا، غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کا حال وہ میرا، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا۔ اگر سیدوں پہ درود نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز بھی مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، تمرے ذرا فرشتوں کی محبت دیکھو۔ سیدوں کی دادی حضرت فاطمہ نے مصلی بچھا لیا، کائے کے لیے؟ نماز کے لیے۔ عورتیں بھی مصلی بچھایا کریں، سمجھے، کائے کے لیے؟ نماز کے لیے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا، فاطمہ کہتی ہیں این الحسن والحسین، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ دونوں بچے، جی امی، دونوں کو چوما، کہا میرے لال ٹھیک ہے،
سیدہ نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر، جو بھی عورتوں کا ڈنگ، نیت باندھ لی۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے باہر کو بھاگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے باہر کو جاتے نہیں جاتے، اور مائیں پکڑ پکڑ کر رکھتی ہے کہ موٹر سائیکل سے ٹکرانا جائے۔ نیت باندھی، سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، دونوں بچوں نے، حسن حسین نے ایک دوسرے کے جو 7 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے ہاتھ پکڑا اور مدینے میں چل دیے۔ ایک فرشتے نے دیکھا سید زادے جا رہے ہیں، وہ بھی حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کون ہوا؟ کون؟ فرشتہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر جب آیا نا تو بات پکی ہو گئی، کیا کہنے، بات پکی ہو گئی۔ اب دونوں بچے چلے جا رہے ہیں، مدینے سے باہر نکل گئے۔ اب اس وقت کی گرمی، نیچے بالو زمین گرم عرب کی، اوپر سے دھوپ، حضرت امام حسن پاؤں رکھتے ہیں تو گرم ہوتا، حسین پاؤں رکھتے ہیں گرم ہوتا۔ فرشتے کی محبت دیکھو، تم نے نبی کے بچوں کی محبت میں یہ کرسیاں ڈالی، شامیانہ لگایا، مگر فرشتے نے اپنے پر بچھا دیے۔ اگر حسین چل رہا ہے تو فرشتہ پر بچھا رہا، حسن چل رہا ہے تو فرشتہ پر بچھا رہا، حسین کا پاؤں رکھا جا رہا فرشتے کے پر پر، مگر پسینہ پھر بھی آ رہا تو دوسرا پر فرشتے نے لگا دیا چھتری کی طرح۔ یہ سیدوں سے محبت کرنے والا فرشتہ حسن و حسین جنگل میں کافی دور نکل گئے، فرشتے نے دیکھا دور کافی ہو گئے، فرشتے نے اپنے پر کا سہارا دیا، دونوں بچے بیٹھ گئے، فرشتہ ایک پر بچھا لیا اور ایک پر اوپر سے چھتری کی طرح لگا لیا اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ دونوں بچے آرام کرنے لگے، دونوں بچے سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ ادھر سیدہ فاطمہ نے سلام پھیرا، دونوں بچوں کو کہا، او میرے شہزادوں کا، ماں کی عادت تھی سلام پھیر کے بچوں کو پیار کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھا تو دونوں بچے نہیں، سیدہ نے دیکھا، حسن حسین اینا، کیونکہ عربی زبان تھی ان کی، آپ ہو تو کہتے اپنے بچے کا نام اگر حسن حسین، حسن حسین کہاں ہو، یہی تو کہتے، لیکن وہ گھر میں نہیں، ماں نے پھر آواز دی، گھر میں نہیں، بچے تو ایک ہی آواز پہ آ جاتے تھے، آج دوسری تیسری آواز۔ سیدہ نے مسلح سمیٹا اور دیکھا بچے نہیں۔ اب ماں تو پریشان، ماں ہے یار، ماں کا کلیجہ، ماں پریشان کہ میرے بچے کہاں گئے، ماں گھر ہی گھر میں گھوم رہی، یا اللہ میری مدد فرما دے، میں نے نیت باندھی تھی بچے تھے لیکن اب نہیں ہے۔ اتنے میں مولا کائنات حضرت علی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ فاطمہ نے ہاتھ پکڑا، کہا میرے سرتاج، میں نے نیت باندھی تھی، نماز پڑھنا شروع کی، دونوں بچے تھے، میں نے پیار کیا تھا لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، بچے نہیں، کہا یہی کہیں ہوں گے آ جائیں گے، کہا نہیں میرے سرتاج گھنٹوں ہو گئے، میں گھر میں تلاش رہی ہوں، نہیں ملے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ بقرار، حضرت علی کہنے لگے مل جائیں گے، کہا نہیں نہیں میرے سرتاج تم چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، حضرت علی ڈھونڈ رہے مدینے کی گلیوں میں مگر بچے نہیں مل رہے، فاطمہ گھر میں تھی، میرے دونوں شہزادے آ رہے ہوں گے۔ گھنٹوں کے بعد جب آئے تو حضرت علی اکیلے آئے، دونوں بچے نہیں، اکیلے آئے۔ اللہ، جیسے ہی آئے میری طرف توجہ رکھو، فاطمہ نے کہا، سیدہ نے کہا میرے سرتاج بچے کہاں ہیں؟ کہا فاطمہ بچے تو نہیں ملے مجھے، میں نے مدینے کی گلی گلی چپا چپا چھان مارا، نہیں ملا، فاطمہ مجھے بچے نہیں ملے۔ اللہ، اور مدینہ شریف تھا کتنا بڑا یہ بتا دوں، جتنے میں آج مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے نا، وہ جو دیواریں دروازے لگے ہوئے نا، حاجی لوگ گئے ہوں گے الحمدللہ،
اور یہ تو شورا علماء، صحیح بتا رہا ہوں، نعت کا ہی صدقہ ہے جو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، یہ فقیر بھی جاتا۔ بہرحال وہاں تک تم نے جو احاطہ دیکھا، اتنے بیچ میں اس وقت مدینہ شریف تھا۔ حضرت علی ڈھونڈ کے آگئے، نہیں ملے، سیدہ فاطمہ بے قرار ہے، آنکھوں میں آنسو آنے والے، میرے بچے، میرے شہزادے دونوں کہاں چلے گئے؟ علی تسلی دے رہے، فاطمہ پریشان مت ہو، اتنے میں نبی آ جاتے ہیں، ابا جان فاطمہ کے آ جاتے ہیں۔ علی کو فاطمہ نے چھوڑا، بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی آنکھاں کی، اور جا کر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی ابا جان میرے لخت جگر نہیں ہے۔ کہا بیٹی کیا ہوا، کہاں گئے؟ کہا ابا جان میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، اس کے بعد سے چلے گئے۔ علی ڈھونڈ کے آئے، بچے نہیں ملے، میرے نبی تسلی دے رہے، کہاں بیٹی آ جائیں گے، لیکن بیٹی سے کہاں رکا جا رہا، آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے۔ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو۔ اب مقام دیکھو اہل بیت کا، مرتبہ دیکھو سیدوں کا۔ حضرت جبریل اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ، اجازت چاہ رہے، اجازت۔ تبھی تو اعلی حضرت کے بھائی بولے، کیا بولے؟ بے اجازت ان کے گھر میں، اور پیار سے بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں۔ کہیے یا حسین، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ اجازت مل گئی، حضرت جبریل آ گئے، کہا آقا آپ کے بچوں سے انسان ہی نہیں فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ کہا ایک فرشتہ پیچھے پیچھے گیا، اس کے پروں پہ دونوں بچے آرام کر رہے، نبی کو بتا دیا۔ حضرت علی بھی چلے، جبریل بھی چلے، نبی بھی چلے، تینوں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے دیکھو ایک کون ہے حضرت جبریل، کون ہے میرے آقا، کون ہے حضرت علی، بچوں کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا چلو چلو میں بتا دوں، اللہ اللہ جا رہے ہیں۔ وہاں پر جہاں بچے آرام کر رہے تھے تو فرشتہ پروں پہ لٹائے ہوئے، ایک چھتری کی طرح لگائے ہوئے، اور دوسرے سے ہوا کرتے ہوئے جب فرشتے کو پایا، میرے نبی کی محبت بڑھ گئی۔ اللہ اللہ حسن کو اٹھایا اور چوما علی کی گود میں دے دیا، حسین کو اٹھایا اور چوما حضرت علی کی گود میں نہیں، حسین میرے آقا کی گود میں ہے، اور گود میں آ کر کے پھر میرے نبی یہی فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک ان سے محبت کرتے رہنا۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی گود میں حضرت امام حسین ہے، علی کی گود میں حضرت امام حسن ہے۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں آقا یہ فرشتہ تھا، حسین سے محبت کرتا ہے، آپ کے بچوں سے محبت کرتا ہے، فاطمہ کے لاڈلوں سے محبت کرتا ہے، سیدزادوں سے محبت کرتا ہے، اس فرشتے کے لیے دعا کر دیجئے، اسے حسین کا صدقہ کیا ملے گا، اسے انعام آپ کے گھر سے کیا ملے گا۔ میرے نبی نے جب یہ دعا فرمائی تو حضرت جبریل نے بتایا آقا آپ کی دعا سے اس فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے 27 مقامات بڑھا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا خاندان، عظمت اہل بیت،
टाइम को भी देखता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि बात में बात निकल के पहुंच जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह इसी में समेटना है। अब जरा सुनो, तुम्हारी मोहब्बत बोलो बेकार है या अच्छी है? तुमसे ज्यादा अच्छी मोहब्बत किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सैयदों से मोहब्बत करे, जो नबी के बच्चों से मोहब्बत करे, तो जिनके बच्चों से मोहब्बत की जाएगी इंशाअल्लाह उनके बच्चों शादो आबाद रहेंगे, उनकी नस्लें आबाद रहेंगी। अब जरा सुनो, किसी के जहन में अगर ये बात आ जाए, अब मैं तेजी से चलूंगा, किसी के जहन में ये बात आ जाए हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए, तेजी से बोलूंगा, जहन हाजिर रखना। अगर एक बात भी निकल गई तो मकसद पूरा समझ में नहीं आएगा। किसी के जहन में ये बात हासिल, किसी के जहन में ये बात अगर आ जाए तो सुनो सुनो प्यारे, मैंने सवाल पहले ही कर दिया था, उसका जवाब देना चाहूंगा। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया होगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटर कर लिया होगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीए या एमए कर लिया होगा और आगे तक पीएचडी, एलएलबी, पीजीसी वगैरह कर रहे होंगे। लेकिन सुनो, हाई स्कूल को सभी जानते हैं। अगर हाई स्कूल में किसी का बच्चा फॉर्म भरे तो बोलो ये फॉर्म किस लिए भरा जाता है? इम्तिहान देने के लिए या इम्तिहान ना देने के लिए? तो सब यही कहेंगे जनाब इम्तिहान देने के लिए भरा जाता है। उस बच्चे का तुमने फॉर्म भर दिया, हाई स्कूल का फॉर्म भरा जा रहा है, अब वो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसकी माँ मिली दुआ करा रही, हजरत दुआ करना मेरा बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए, भाई मिले तो यही दुआ, बाप मिले तो यही दुआ, मेरा बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। एक भी ये दुआ नहीं करा रहा है मेरा बच्चा इम्तिहान से बच जाए। बोलो बोलो, कोई दुआ कराता है? सब यही दुआ, मेरा बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। और सुनो सुनो, अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, साइंस में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है। अब अगर कामयाब नहीं हुआ तो माँ भी नाराज है, बाप भी नाराज है, भाई भी नाराज है कि लफंगे दोस्तों में घूमता रहा, इसने मेहनत नहीं की है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, माँ की भी गर्दन झुक गई, बाप की भी गर्दन झुक गई। और अगर पास हो गया तो सब खुश हो जाते हैं, अरे ये तुम्हारे घर के बच्चों की बात है। मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है, फातिमा का जियाला है, जिसका नाम हुसैन पाक है। 5 शाबान को 4 हिजरी में मदीने पाक में जब पैदा हुआ, हजरत जिब्रील आ जाते हैं, आका की बारगाह में आकर के कहते हैं, आका आपका नवासा आया है, या आपका शहजादा, इसी से आपकी नस्ल चलेगी। लेकिन आका अगर आप वायदा कर ले तो इस शहजादे से इम्तिहान होगा। कैसा इम्तिहान होगा? कहा ऐसा इम्तिहान होगा जो अब तक न किसी वली से लिया गया, न किसी नबी से लिया गया, न शहीद से लिया गया। कहा मकसद क्या होगा? कहा जिस वक्त आपका इस्लाम लड़खड़ाता होगा, जब आपका दीन डूबता होगा, उस वक्त इम्तिहान ये होगा कि आपके बच्चे को करबला जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, आपके बेटे हुसैन की बेटी हजरत सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा, सैयदजादियों के हाथ में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, उनके खेमों में आग लगा दी जाएगी। 3 दिन भूखे प्यासे रह करके अपने बच्चों को नहीं बचाना होगा, बल्कि इस्लाम को बचाना होगा, दीन को बचाना होगा। कहा बताइए क्या इरादा है? मेरे नबी ने वादा कर लिया था, मेरा हुसैन करबला में इम्तिहान देगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, हुसैन पाक इम्तिहान देगा। अब जरा सुनो, माँ फातिमा को पता चला तो फातिमा कह रही है, बेटा हुसैन अपने नाना का सर झुकने मत देना, दुनिया ये कहेगी नाना ने वायदा कर लिया, हुसैन इम्तिहान में फेल हो गया, बेटा तूने मेरा दूध पिया है, देख तेरी माँ फातिमा है, दुनिया क्या कहेगी, फातिमा का सपूत फेल हो गया। हुसैन बोले, माँ मेरी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, मैं फेल नहीं हो सकता। कहा बेटा तुम्हें भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा। कहा माँ 3 दिन भूखा प्यासा क्या है, अगर पूरी जिंदगी भूखा प्यासा रखा जाए तब भी मैं अपने बच्चों को पानी नहीं बल्कि नाना के दीन को जिंदा करूंगा, नाना के इस्लाम को ऊपर लाऊंगा। जब इतना कहा, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करूंगा, मैं इम्तिहान में फेल नहीं होऊंगा। माँ परेशान मत हो, हजरत अली की आंखों में आंसू है, हुसैन का हाथ पकड़ के कहते
کہتے ہیں بیٹا تیرا باپ آج تک فیل نہیں ہوا ہے، تیرے باپ نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا تھا، اگر نبی کے پاس کوئی آتا تو تیرا باپ اکیلا پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھا، تیرے نانا پر آنچ آنے نہیں دی ہے، مگر میرے لال تیرے اوپر امتحان بہت بڑا ہے، ایک طرف تیرے بچے ہوں گے، ایک طرف تیرے نانا کا دین ہوگا، ایک طرف تیرے بچے ہوں گے، ایک طرف نانا کا وعدہ ہوگا، ایک طرف تیرے بچے ہوں گے، ایک طرف تیرے نانا نے جو وعدہ کر لیا وہ ہوگا، بول تو کیا کرے گا؟ حسین بولے ابا جان میں اپنے بچوں کو نہیں بچاؤں گا بلکہ نانا کے دین کو بچاؤں گا، نانا کے کیے ہوئے وعدے کو بچاؤں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین پاک نے کربلا شریف میں اپنے بچوں کو نہیں بچایا، ارے کوئی مائی کلال یہ نہیں بتا سکتا، دنیا کی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی۔ حضرت علی کو پتا تھا میرا حسین امتحان دے گا، فاطمہ کو پتا تھا، نبی کو پتا تھا، مگر نبی نے یہ دعا نہیں کی میرے حسین کو شہادت سے بچا دے، بلکہ یہ دعا کی اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ علی بھی یہی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ بھی یہی دعا کر رہی ہیں۔ اب ذرا سنو، حضرت علی نے دعا کی ہے تو کان کھول کے سن لو، میرا حسین جو کربلا میں گیا تھا وہ اپنے بچوں کو بچانے نہیں گیا تھا، کربلا میں جو گیا تھا وہ لڑنے نہیں گیا تھا، کربلا میں جو گیا تھا اپنے بچوں کی مدد کرنے نہیں بلکہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گیا تھا، نانا کے دین کو بچانے گیا تھا۔ اگر حسین اپنے بچوں کی مدد کرتا تو فیل ہو جاتا، فاطمہ کا سر جھک جاتا، علی کا سر جھک جاتا، نبی کا سر جھک جاتا۔ حسین نے بتا دیا اگر میرے بچوں کو اسلام کی ضرورت، اگر اسلام کو میرے بچوں کی ضرورت پڑی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر اسلام کو جوانوں کی ضرورت پڑی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر اسلام کو حسین کے خون کی ضرورت پڑی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کربلا میں حسین جو گئے بچوں کی پیاس بجھانے نہیں، بچوں کا خون دے کر کے اسلام کی پیاس بجھانے گئے۔ تیز بولنا پڑ گیا اس لیے ٹائم کم ہے۔ ماشاءاللہ ٹائم کم ہے، نعرے تھوڑے چھوٹے چھوٹے لگاؤ تاکہ میری تقریر زیادہ ہو جائے، ٹائم کم ہے مگر کیا کروں، کسی کے عشق پہ پابندی بھی نہیں لگا سکتا۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب سنو، ہاں ذرا سنو، اب پتا چل گیا امام حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے تھے۔ کوئی ان سے کہنا ہو بیہودو، او پگلو، تم کہہ رہا حسین اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے۔ خدا کی قسم میرا حسین، اگر ایک حسین کا بچہ نہر فرات کو اگر پیالہ دکھا دیتا اور یہ کہہ دیتا او پانی تو میرے نانا کے صدقے میں بنا ہے آجا، تو بولو آتا یا نہیں آتا؟ حسین پاک کا ایک بچہ کربلا میں اگر ایڑی مار دیتا تو بولو کیا پانی نکلتا یا نہیں نکلتا؟ ارے حسین پاک کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، 13-14 پیڑھی کے بعد غریب نواز بھی بیٹے ہوتے ہیں، یہ بھی تو حسین پاک کے ہیں۔ مختصر سی سن لو، حسین پاک کے بیٹے ہیں، انہیں یہاں پہ پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کر دیا تھا تو سیدوں کا پاور دیکھو ذرا، نبی کے شہزادوں کا پاور دیکھو ذرا، نبی کی اولاد کا پاور دیکھو۔ کہا حضور پانی بند کر دیا ہے، کہا ہمت نہیں ہے، سنو جنگ بدر پہ ہم پہ پانی بند کیا، کربلا میں ہم پہ پانی بند کیا، مگر وہاں مقصد کچھ اور تھا۔ آج اجمیر میں پانی بند کیا ہے، یہ حسین کا شہزادہ، یہ نبی کا شہزادہ، یہ سید زادہ آج اپنا پاور دکھائے گا۔ خود نہیں گئے، اپنے خادم کو بھیجا، جوتی اٹھانے والے خادم کو بھیجا، ٹکڑے کھلانے والے خادم کو بھیجا۔ اگر خود جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ حسین پاک کا بیٹا غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پیالہ لے کر کے بھیجے، کہا جاؤ انا ساغر سے کہہ دینا، او انا ساغر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، بولو پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ پانی آ گیا۔
رہا تھا اب مجھے کہہ لینے دیا جائے 14 پیڑھی کے بعد 13 پیڑھی کے بعد حسین پاک کا بیٹا جب پانی بلا سکتا ہے تو ان لوگوں سے کہہ دینا جو سیدوں سے نفرت رکھتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں کہنا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ تمہارے لیے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے کہیں جگہ نہیں ہے کہنا سنو ارے جو اجمیر میں حسین کا بیٹا پانی بلا سکتا ہے تو پھر کربلا میں حسین کا سگا بیٹا پانی کیوں نہیں بلا لیتا ارے بلا لیتا مگر مطلب یہ تھا کربلا میں اسلام کو بچانا تھا اور اجمیر میں اسلام کو پھیلانا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت اہل بیت فیضان سید نسیم اختر قادری اور سنو تیزی سے بول رہا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بول رہا ہوں سمجھ میں آ گئی کیونکہ مجھے بھی ان لوگوں کو آپ کو سنوانا ہے اب ذرا سنو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے تھے ان سے کہنا ہم مدد مانگتے ہیں مدد ہی نہیں ہم تو حسین کا صدقہ کھاتے ہیں ہم تو حسین کے بچوں کا صدقہ کھاتے ہیں ہم تو سیدوں کا صدقہ کھاتے ہیں ان کے بچوں کا صدقہ کھاتے ہیں اب سنو یہ بات یہیں پہ سٹاپ کرو اگر زیادہ بڑھاؤں تو ٹائم ہو جائے گا اب یہ دیکھو حسین پاک کب شہید ہوتے ہیں 61 ہجری میں شہید ہوئے جمعے کا دن ہے محرم کی 10 تاریخ ہے امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں اللہ اللہ اب میں بات وہی لے کے چلتا ہوں امام شہادت یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو کنہوں نے پڑھی یا کس نے نہیں پڑھی یہ ذہن میں رکھنا امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے پھر کتنی محرم کو ہوئی ہے 11 محرم کو نماز جنازہ امام حسین پاک کی ہوتی ہے ارے کن لوگوں نے 11 محرم کو پڑھی ہے اس لیے حسینیوں نے پڑھی ہے اب میں بتا دوں وہ کون لوگ تھے کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے اور اس بستی میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے 11 محرم کو انہوں نے نماز جنازہ حسین پاک کی پڑھی 10 محرم کو ان لوگوں نے یزیدیوں نے کیا کیا سید زادیوں کے ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ لیے ارے آج ہم سید ہیں کتنی پیڑھیوں کے بعد کتنی نسلوں کے بعد ہیں اور نسیم میاں سرکار کتنی نسلوں کے بعد ہیں مگر پھر بھی تم ان کے نام پہ اچھل جاتے ہو ہمارے ہاتھ چوم رہے ہو علماء ہاتھ چومتے ہیں وہاں تو حسین کی سگی بیٹی ہے یار حسین پاک کا سگا بیٹا ہے یار ذرا سنو ان کے ہاتھ کبھی کسی کے پیچھے کو باندھ لیے ہے کسی کے آگے کو باندھ لیے ہے ایک ظالم نے تو ایسا کیا حسین پاک کی بیٹی بالی پہنے ہوئی تھی اس یزیدی کتے کی نیت خراب ہو جاتی ہے اللہ اللہ اس نے نیلی پیلی آنکھیں نکالی حسین کی بیٹی کی طرف کو چلا 7 سال کی بچی ڈر گئی پھپھو مجھے بچا لو کربلا کے میدان میں تھوڑی سی دوڑی ہے مگر یہ دیو جیسا انسان یزیدی تھا اس نے آگے بڑھ کے اور جب دوڑ لگائی ہے حسین پاک کی بیٹی کی پیٹ پہ گردن کے نیچے اتنی زور سے تھپکی ماری ہے حسین کی بیٹی کربلا کی ریت میں گھسٹ جاتی ہے ارے اللہ جانے ناک سے یا منہ سے خون نکلتا ہے آسمان ہل جاتا ہے زمین ہل جاتی ہے ارے جن کے نانا کے صدقے میں زمین بنی ہو جن کے نانا کے صدقے میں آسمان بنا ہو جن کے نانا کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہو آج ان سیدوں پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اللہ اللہ اس ظالم نے پھر کیا حضرت سکینہ کانپ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابا جان مجھے بچا لو پپو جان مجھے بچا لو حضرت سکینہ 7 سال کی بچی ہے لیکن اس ظالم نے وہ بالی کے وجہ ہاتھ لگانا چاہا وہ بچی نے ڈر کے مارے منہ گھما لیا جیسے ہی منہ گھمایا اس ظالم نے حسین کی بچی کے منہ پہ اتنی زور سے تماچا مارا ارے 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں بولو کتنا بڑا نالائق انسان ہوگا حسین کی سگی بیٹی کے ایک فرشتہ حاضر ہو گیا اجازت مانگتا کہتا مولا مجھے اجازت دے دے مولا اجازت دے دے میں اس ظالم یزیدی کے ایسا تھپڑ ماروں گا کہ 7 زمین کے طبق اندر دھسا
دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ تماچے میں کیا طاقت ہوتی ہے۔ مگر میرے اللہ نے کہا نہیں، تو کیا سمجھتا ہے میں نے سیدوں کو پاور کم دیا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کیا میں نے سیدوں کو یہ پاور نہیں دیا ہے؟ مگر تو نبی کے بچوں کا، فاطمہ کی بچیوں کا، ارے ذرا تو صبر دیکھ، صبر دیکھ، میں انتظار میں ہوں۔ اگر ایک بچہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے مولا زمین کو پھاڑ دے، آسمان کو گرا دے، تو قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، میں بھی سید زادی کی بات نہیں پلٹوں گا، آسمان و زمین پھاڑ کے رکھ دوں گا، یزیدیوں کو دھسا دوں گا۔ مگر تو صبر نہیں دیکھتا نانا کے دین کے بچانے کے لیے، ارے تو امتحان نہیں دیکھتا، فرشتے کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ اس ظالم نے اتنی زور سے بالی کھینچی، کان چر جاتا ہے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، اب ذرا بات آگے پڑتی ہے۔ ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا، امام زین العابدین کو بھی لے گئے اور سید زادیوں کو بھی لے گئے، حسین پاک کے سر پاک کو خوالی کے نیزے پہ لگا لیا اور لے کر کے چلے۔ 10 محرم کو انہوں نے جو تک کربلا میں شام تک یہ غنڈہ گردی کرتے رہے، یہ یلغار مچاتے رہے، سید زادیوں پہ ظلم اور ان پر ظلم کرتے رہے، اللہ اللہ وہ صبر کا امتحان دیتے رہے۔ ہر بچہ یہی کہتا تھا ارے ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے، جبکہ پاور یہ تھا اکیلا ایک بچہ پوری دنیا کے یزیدی، ایک طرف میرے حسین کا گھرانے کا بچہ، ایک طرف اگر وہ یزیدی تلواریں اٹھاتے، برچے اٹھاتے، مگر حسین کا بیٹا تلوار نہیں، برچی نہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتا اور کہتا او آسمان تو میرے نانا کے صدقے میں بنا، تجھے قسم ہے میرے نانا کی، او آسمان گر جا، تو سارے یزید دب جاتے، آسمان کچل دیتا، مگر مقصد اور تھا۔ آج جو ہم دین اور اسلام ہمارے گھروں تک پہنچا ہے یہ سیدوں کی قربانی ہے، اور ہم تو اتنے بڑے خوش قسمت ہیں تمہارے یہاں پر وہ دین بھی پہنچا جو سیدوں کے ذریعے زندہ ہوا تھا، اور وہ سید زادہ بھی پہنچا جو کربلا میں جس کے باپ دادا شہید ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین پاک، اللہ اللہ، حسین پاک کی 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی، 11 محرم کو ہوئی، ان لوگوں نے پڑھی۔ ایک سوال کرتا ہوں، ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، حسین پاک کے لیے ہرنی نے اپنے بچے دے دیے، حسین پاک کے لیے نبی نے خطبہ پڑھنا چھوڑ دیا، حسین پاک کے لیے نبی نماز کو جا رہے تھے تو رک جاتے ہیں، حسین پاک کے لیے نبی سجدہ کر رہے تھے تو حسین پیٹ پہ بیٹھے ہیں، حسین پاک کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا، حسین پاک کے لیے حضرت جبریل سے سیب کے 2 ٹکڑے کرا کے دونوں تختیوں پہ گروا دیا، حسین پاک کے لیے ایک یہودی عورت نے دور سے ایسے ہاتھ کر کے چوم لیا، حسین مسکرا گئے، چھوٹے سے تھے تو اللہ نے اسے ایمان نصیب کر دیا، وہ کبوتر کے پروں میں کمال آ گیا، حسین پاک کے نام پر نہ جانے کتنے کینسر والے ٹھیک ہو گئے۔ او یہاں کے نسیم سرکار کا، مجاہد ملت سرکار کا، ان لوگوں کا صدقہ کھانے والوں، اگر کوئی بیمار ہو تو حسین کا صدقہ مانگ لینا، اگر کسی کی اولاد نہ ہو حسین کا صدقہ مانگ لینا، اگر کوئی لاعلاج بیماری ہو حسین کا صدقہ مانگ لینا، اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو حسین کا صدقہ مانگ لینا۔ پتہ نہیں آج کس کس پہ حسین کا صدقہ برس جائے۔ اب سنو، حسین پاک کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں یہ بتا رہا تھا، وہ حسین جس کے لیے جنت سے کپڑے آ جائے، حضرت جبریل جنت سے کپڑے لے کے آ جائے، تو پھر اللہ نے ان یہودیوں نہیں، ان یزیدیوں کے دل میں یہ رحم کیوں نہیں ڈالا؟ ارے کم سے کم جاتے جاتے نماز جنازہ پڑھ جاتے، نماز جنازہ پڑھ جاتے، لیکن پوری رات حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں رہا، نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ان ظالم یزیدیوں کے دل میں جب حسین پاک کا مقام
مقام اتنا اونچا تھا تو ان ظالم یزیدیوں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا؟ مگر اس سید زادے سے سنو، جواب سنو، مچل جاؤ گے، اس لیے نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ یہ ہے اگر جس کا جنازہ ہو وہ ولی ہو یا شہید ہو یا صحابی ہو، جنتی ہو، تو جتنے نماز پڑھتے ہیں اس کے صدقے میں جنتی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ولی ہو، اس میں کوئی اللہ کا بندہ ہو، ایسا جو مقبول خدا ہو، تو وہ اگر اس کے لیے دعا کر دے تو وہ جنازہ جنتی ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ ارے میرا حسین اگر ان کی نماز جنازہ یہ یزیدی پڑھ لیتے تو میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے، میرا حسین شہید ہی نہیں بلکہ شہیدوں کا سردار ہے، میرا حسین آل رسول ہے، میرا حسین شہزادہ رسول ہے، میرا حسین نواز رسول ہے، میرا حسین صحابی رسول ہے۔ اگر وہ یزیدی حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو وہ سب جنتی ہو جاتے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ او یزیدیو، حسین کے بچوں کو تڑپانے والوں، حسین کے بچوں سے نفرت رکھنے والوں، ارے یزیدیو کان کھول کے سن لو، تمہارے نماز جنازہ نصیب میں اس لیے نہیں ہے، اگر تم پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے، مگر اللہ نے حسین سے نفرت کرنے والوں کو جنت نہیں جہنم بنائی ہے، اور حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت بنائی۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ زندہ باد، میں اس وجہ سے بڑی تیز بول رہا ہوں، لہجے تک میں نہیں بول رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ جلدی جلدی باتیں کام کی بتا دوں، جتنی کہہ دیا فہرست بنا دیا، کم سے کم وہ تو پوری کری دوں۔ اب پتہ چلا حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کب ہوئی؟ 11 محرم کو ہوئی۔ کن لوگوں نے پڑھی؟ وہ مقام قادریہ کے لوگ رہنے والے تھے، وہ حسینی تھے، ان کے نصیب میں جنت لکھی تھی۔ تم بھی حسینی ہو، تم بھی قادری ہو، قادری۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں کس کس پہ آج قادری برسات ہو جائے، پتہ نہیں کس کس پہ آج حسینی برسات ہو جائے۔ چلو بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، اب آگے چلو۔ اب معاملہ یہ آتا ہے حسین پاک کی نماز جنازہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ اگر دیا تو کون سے کپڑے تھے، کتنے کلر کے تھے، اور نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اب ذرا سنو، حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا، جن کپڑوں میں آپ شہید ہوئے انہی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے میرا اللہ جنت سے جب کپڑے بھیج سکتا ہے تو پھر کفن کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ سنو سنو، شہید کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو کفن اور غسل دونوں دیے جاتے ہیں، ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو نہ کفن دیا جاتا ہے نہ غسل دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی ماں، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو، پیدائش کی وجہ سے اگر اس ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ ماں شہید ہے، مگر اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، مگر اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، مگر اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہید ہے، مگر اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد تھا اس کی وجہ سے مر گیا، اپینڈس تھا اس کی وجہ سے مر گیا، طاعون تھا اس کی وجہ سے مر گیا، حیضہ تھا اس کی وجہ سے مر گیا، یہ سب شہید ہیں، مگر ان کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اور وہ شہید، یہ شریعت مصطفیٰ تمہیں سنا رہا ہوں، اور وہ شہید جو تلوار لے کر کے اسلام کی خاطر، وہ اسلام کی خاطر میدان میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے، ایسا شہید شہید حقیقی ہے۔ اب اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا۔ یہی شہید تو حسین پاک ہے۔ تو میرا حسین وہ ہے جس کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا، کیونکہ یہ نانا کی شریعت مصطفیٰ
مصطفیٰ تھی. اگر حسین کو غسل دیا جاتا یا پھر جنت سے کفن آ جاتا تو کوئی نہ کوئی مولانا یہ انگلی اٹھا لیتا. جبکہ کیسے کیسے خبیث ہیں جو آج کہتے ہیں حدیث ہے وہ قسطنطنیہ والی حدیث کو لے کر کے کہ یزید جنتی ہے. کوئی مولانا یہ کہتا ہے کہ حسین جو تھے رئی کی حکومت کے لیے گئے تھے, حسین جو تھے اپنی جنگ کے لیے گئے تھے, حسین عہدوں کے لیے گئے تھے, حسین بادشاہت. ان سے کہنا پگلو مر جاؤ ڈوب کے. کہا حسین شاہ, حسین جو ہے بادشاہت کے لیے نہیں, ارے بادشاہت حسین کی ٹھوکروں میں پلتی ہے. ارے سیادت, اور جو کہہ رہے ہیں کہ حسین عہدے کے لیے گئے تھے وہ عہدہ حسین کی ٹھوکر میں ہے. اگر حسین جس فقیر کو دعا دے دے وہ بادشاہ بن جائے, ارے وہ تو حسین ہے. حسین کے بچوں کا یہ عالم ہے. اگر ٹھوکر مار دے تو پتھر سونے کا بن جائے, انڈے پہ پھونک دے تو سونے کا بن جائے, کسی پہ ہاتھ رکھ دے تو غوث پاک مردے کو زندہ کر دے. یہ حسین پاک کے بچوں کا عالم یہ ہے. تو پھر ابا اور دادا نانا کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے کہنا ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. لیکن مجھے جو بتانا ہے, اس لیے اللہ نے کفن نہیں بھیجا. اگر حسین پاک کو کفن دے دیا جاتا, کوئی مولوی کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا حسین کی تدفین شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہوئی, مگر میرے اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. اللہ نے کہا میرا نبی کا نواسا حسین پیدا ہوا تو شریعت مصطفیٰ پر. حسین کھایا تو شریعت مصطفیٰ پر. حسین پیا تو شریعت مصطفیٰ پر. حسین چلا تو شریعت مصطفیٰ پر. ان کپڑوں پہ چل جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی جوانی ان کے گناہوں کو حسین کے کپڑوں کے صدقے میں معاف کر دے گا اور حسینی جنتی ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کپڑے کتنے ہوں گے, 5 کلو کے یا 7 کلو کے یا 10 کلو کے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. مگر مجھ سے سنو, حسین کے کپڑوں کا وزن سنو. قادریہ بستی کے رہنے والوں, قادری کمیٹی والوں, قادری غلاموں سنو, سیدوں سے محبت کرنے والوں, حافظ مجاہد ملت کا اور نسیم صدقہ کھانے والوں سنو. کتنے لوگ ہیں آج مچل جائیں گے. حسین پاک کے کپڑوں کا وزن سنو. ارے حسین پاک جب شہید ہوئے تھے تو جتنے قطرے حسین کے جسم سے نکلے تھے, چاہے کپڑوں پہ لگے ہو چاہے زمین پہ گرے ہو, تو پہلے تو کپڑوں پہ لگے ہوں گے. کتاب میں لکھا ہے کہ حسین پاک کے تمام قطروں میں سب سے چھوٹا والا قطرہ اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور زمین کے 7 بڑے بڑے پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, بڑے بڑے 7 پہاڑ, زمین کے 7 پہاڑ اگر ایک پلے میں رکھے جائے اور حسین کے خون کے تمام قطروں میں سے سب سے چھوٹا والا قطرہ ایک پلے میں رکھا جائے تو یہ خون کا قطرہ 7 پہاڑوں سے وزن میں زیادہ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت. واہ 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 واہ. ٹائم پورا ہو گیا لیکن سنو, اس لیے کفن نہیں دیا گیا. اب بات آخری بتانے لگا ہوں, کبھی موقع ملا تو پوری یہاں سے آگے کو لے کر کے چلوں گا انشاءاللہ. اگر سرکاروں کا صدقہ رہا تو ہماری آپ کی کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. لیکن سنو, میں جو بتانے جا رہا تھا کہ آپ کا جسم پاک کہاں ہے, سر پاک کہاں ہے, یہ 1 منٹ میں بتا دوں. اس کو پھیلاؤں گا نہیں, اگر پھیلاؤں تو 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی. لیکن سنو, حضرت امام حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں ہے, اور آپ کا سر پاک کہاں ہے؟ وہ یزیدی لے جا رہے ہیں. خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, ابن زیاد کے یہاں پر پہنچا, پھر دمشق وہاں پہنچتا ہے. اب مختلف روایتیں یہ آتی ہیں, علماء بھی سن لے. ایک روایت تو یہ ہے کہ سر پاک دمشق سے جو تھا مومنوں کے قبرستان کو روانہ کر دیا ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں جو ایک گودام تھا اسی نیزے میں لگا کر کے رکھ دیا, سوکھ گیا. پھر اس کے بعد مصر کو بھیج دیا گیا.
خلیل ایک جگہ ہے، وہاں پر آج بھی امام حسین پاک کا وہ مشہد بنا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن فقیہ ملت علامہ جلال الدین لکھتے ہیں، اور معتبر روایت بھی یہی ہے کہ حسین پاک کا سر پاک جو ہے وہ مدینہ شریف کو روانہ کر دیا تھا۔ مدینہ شریف جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے، سیدہ فاطمہ کے دائیں پہلو میں حضرت امام حسن کی قبر انور ہے، اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین پاک کے سر پاک کو دفن کر دیا گیا تھا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، جتنا بولا تھا یہ تفسیر اور سن لو۔ تم نے یہ آیت پڑھی ہوگی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مطلب یہ جو شہید ہیں انہیں زندہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان تک مت کرو۔ لیکن سنو، اگر شہید ہے کوئی، کسی کا جسم یہاں پر ہے، سارے مفسرین یہاں پہ گم ہو جاتے ہیں، سارے مفسرین یہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں۔ آخری جملہ تمہاری محبتوں کے حوالے دے کے جاؤں گا، سن لے اور اسے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا پیارو۔ مجھے پتا چلا تم سیدوں سے کتنی محبت کرتے ہو، اللہ تمہاری محبت کو سلامت رکھے، یہاں دنیا میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی۔ اب ذرا سنو، اللہ تمام نے یہی لکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب سنو، اگر کوئی شہید ہے، اس کا جسم یہاں ہے، اس کا سر اگر وہاں پہ ہو، تم یہاں پر پورے اڑیسہ کے جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر کو لا کے دکھاؤ، ذرا ہمارے مریض کو دیکھ لو۔ کہا کہ اس کا سر کہاں ہے؟ کہا یہ تو مر چکا ہے، تم اسے مریض کہہ رہے ہو۔ کہا مت بولنا، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے، مگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ مر چکا ہے۔ کیوں مرا ہے؟ ارے یہ بول نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ امریکہ کا اگر ڈاکٹر ہو تو وہ بھی یہی کہے گا، لیکن قرآن کی تفسیر کو مکمل حسین پاک کر کے چلے گئے ہیں۔ حسین پاک نے قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر دی۔ اسی آیت کی تفسیر، او لوگوں جو یہ کہتے ہو مردہ، جو یہ کہتے ہو شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، مگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مردہ ہے، سارے لوگ کان کھول کے سن لو۔ ارے میرا جسم کربلا میں ہے اور میرا سر نیزے پہ ہے، مگر قرآن پڑھتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ارے بولتا بھی ہے، حسین نے بتا دیا، بولو تفسیر بتا دی، دکھا دی کہ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب پتا کیا چلا، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سیدوں سے محبت کرو، اور اگر سیدوں سے محبت کرنا ہے تو قرآن پاک کو سینے سے لگا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی دو چیزیں نبی نے کہا تھا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا تعالیٰ سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنا دے میرے مولا، اتنا دے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ روشن فرما دے۔ یہ قادریہ بستی ہمیشہ غوث پاک کا صدقہ، سیدوں کا صدقہ کھاتی رہے۔ اور یہ کمیٹی خاص کر حافظ محمد افضل صاحب، انہوں نے مجھے بہت فون کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارو، میں نے وقت تھوڑا سا کہا 2-4 منٹ بڑھ گئے ہوں تو معاف کرنا۔ اب اچھے شاعر ایسے ٹاپ کے اگر سنو گے نا تو سنتے رہ جاؤ گے۔ اگر میں اس اسٹیج سے جاؤں تو کوئی بھی میرے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ جب سیدوں کی بات مانتے ہو تو مجھے امید ہے اس چھوٹے سے سید کی بھی ضرور بات مانو گے۔ ہاں، بس صرف 1-2 کمیٹی والے یا حافظ افضل صاحب، جو بھی 1-2 مجھے وہاں پہنچائیں گے وہی جا سکتے ہیں میرے ساتھ، باقی کوئی مسافہ بھی نہیں۔ میں اتنی دل سے تمہارے لیے دعائیں کر، میں یہ چاہتا ہوں نا میرے نانا دادا کی محفل میں ذرا سی بھی بد نظمی نہ ہو۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم سے مسافہ نہ، دل تو یہ چاہتا تھا گلے ملوں، سمجھے، مگر ایک طرف یار نانا کی محفل ہے نا، ایک طرف آل رسول کی محفل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں نا تمہیں میں سلام کروں گا آج، اور تم جواب دو گے، ایسے پیار سے جواب دو گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو دل کی سنی جاتی ہے نا، کوئی یہ سمجھے کہ صاحب کپڑے کھینچے، یہ کھینچے، کبھی موقع ملا تو مسافہ بھی ہوگا، گلے بھی ملیں گے، مگر سنو، اب غوث پاک کی محفل، سیدوں کا صدقہ کھاتے ہو،
تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ بد نظمی ہونے مت دینا، بد نظمی ہونے، کسی ایسے ویسے کی محفل ہوتی نا، کسی سیاست کی ہوتی تو میں تم سے نہیں کہتا، مگر پیارے یہ ان کی محفل ہے نا، ان کی محفل ہے جن کا صدقہ ہمارے تمہارے بچے کھاتے ہیں۔ بولو مجھ سے وعدہ کر رہے ہو نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اے اللہ تو انہیں نبی کا صدقہ عطا فرما دے، میرے مولا انہیں نسیم سرکار اور مجاہد ملت، غوث پاک، اعلیٰ حضرت، جتنے بزرگ ہیں اے اللہ سب کا صدقہ عطا فرما دے، کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، بغیر اولاد ہو تو اسے اولاد سے نواز دے، اور علماء کبھی تعارف نہیں کرا پایا اے اللہ تو ان کو بھی اپنے در سے غنا نصیب فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما دے، ان شعراء کو خوب خوب ترقی عطا فرما دے، میرے بھی علم اور عمل میں برکت عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔